پاکستان میں کئی ایک تاریخ ساز واقعات رونما ہوئے ہیں، ایسے واقعات جن کی تحقیقات بھی منظر عام پر نہیں آ سکیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے علاقے بستی لال کمال میں پیش آیا تھا، جہاں آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق، اس وقت وہ صدر پاکستان بھی تھے، ان کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا جس میں امریکی سفیر رابن رافیل اور پاکستان میں ISI کے سربراہ جنرل اختر عبد الرحمان سمیت 31 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ ان واقعات کی تحقیقات اس وقت پرنٹ میڈیا میں کرائم رپورٹنگ میں اپنا ثانی نہ رکھنے والے جمیل احمد چشتی عرف بابا چشتی انہوں نے کی تھی۔ انہوں نے وہاں بستی لال کمال میں کیا دیکھا تھا، کیسے یہ اس کارڈن آف کیے گئے حصار میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کرائم سین پہ کیا دیکھا، کیونکہ کرائم سین ایک ایسا گواہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ حادثہ کیسے پیش آیا، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا۔ ایسے ہی جتنے بھی واقعات پاکستان میں ہو چکے ہیں، ان کی جانچ کے لیے ہم نے جمیل احمد چشتی صاحب کے ساتھ ایک سیریز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پبلک نیوز میں آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہمارے جمیل احمد چشتی المعروف بابا چشتی ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان ملک۔ بابا چشتی سے ہم پوچھتے ہیں کہ لال کمال بستی میں آپ نے کیا دیکھا، آپ کو اطلاع کیسے ملی، اور آپ وہاں کیسے پہنچے تھے، اور آپ نے وہ جو ان کا کارڈن آف کیا گیا حصار تھا وہ کس طرح توڑا تھا؟ شکریہ عدنان ملک صاحب، آپ نے جو میری تعریف کی ہے، آپ نے ایک جملہ یہ کہا ہے کہ حصار کیسے توڑا۔ میں عام رپورٹرز سے یہ کہتا ہوں کہ لے مین اور رپورٹر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ لے مین اور رپورٹر میں فرق یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ کرائم رپورٹنگ میں تو بہت، تو یہ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام بیریئر توڑ کے آگے چلا جاتا ہے رپورٹر، لے مین وہاں تک نہیں پہنچتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ بلاسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اس بلاسٹ کی جگہ سے بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں، اور جو رپورٹر ہے وہ اس طرف موو کر رہا ہوتا ہے، وہ اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا ہے میں نے آگے کس طرح کرنا ہے۔ تو کیونکہ ایسے بے شمار ایونٹ کور کیے ہوئے تھے، اس لیے میرے لیے اس کو کور کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہاں، میں سٹارٹ کروں گا کہ میں روزنامہ جنگ لاہور میں اس دن موجود تھا، تو جنگ اخبار کے مالک نے مجھے اپنے روم میں بلایا۔ وہاں اس وقت کے ایڈیٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کانوں میں باتیں ہو رہی تھی۔ مجھے کہا آپ یہاں کھڑے ہوں، شاید آپ کو کہیں جانا پڑے، لیکن وہ اتنے کانوں میں گفتگو تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ کہ ضیاء الحق کا دبدبہ دہشت بہت زیادہ تھی، اور لوگ خوفزدہ تھے، خصوصاً مالکان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اس وقت، تو اس سے خوفزدہ تھے کہ اگر یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ یہ فلاں جگہ سے جنریٹ ہوئی تھی تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو 15 سے 20 منٹ ہو گئے اس بات کو، تو میں ان کے PA کے کمرے میں آیا۔ میں کہا یہ کیا ایشو کیا ہے؟ اس نے میرے کان میں آہستہ سے کہا یہ ابھی تک آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ خبر یہ ہے کہ ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ پیش آ گیا، تو شاید آپ کو وہاں جانا پڑے، اس لیے بلایا آپ کو۔ تو میں نے یہ بات سن کے تو میں آ گیا، میں نکلسن روڈ پہ سیدھا نوابزہ نصر اللہ کے پاس گیا۔ اچھا، وہ بھی سوگوار حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا۔ میرے کچھ دیر بیٹھنے پہ میں نے سوالات کیے نہیں، تو ایک دم انہوں نے فون اٹھایا اور ایک عجیب سا کہکا لگا کے فون رکھ دیا۔ میں کہ یہ کس کا فون تھا؟ نوابزہ نصر اللہ صاحب سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیر صاحب پگاڑا کا فون تھا۔ تو میں کہا آپ ہنسے کیوں اس طرح؟ کہتے کہ وہ انہوں نے پیر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں جھاڑو پھیر کے جاؤں گا، دیکھیں آج جھاڑو پھر گیا۔ تو پھر نوابزہ نصر اللہ صاحب نے کہا کہ یہ قومی المیہ ہے، اتنے قیمتی مشکل سے جرنیل بنتے ہیں، جو ان کا سٹائل تھا۔ یہ سن کے جب کنفرمیشن ہوئی تو میں جنگ اخبار کے دفتر کے باہر آیا۔ وہاں گیٹ سے انک فیکٹری کی ایک ڈبل کیبن وہ ڈالا تھا، فوٹوگرافر کو ساتھ لیا، اور وہ خود ڈرائیو کرتے ہوئے میں ملتان روڈ کی طرف ہو گیا۔
راستے میں مجھے میرے اونر کا فون آیا. اس نے کہا کہاں ہیں آپ نے ایک جگہ جانا تھا, آپ کو کہا تھا یہاں سے نہ جائیں. تو میں نے کہا میں وہیں ہوں. اب میں تقریباً 100 کلومیٹر چل چکا ہوتا ہے, ڈرائیو کر چکا تھا. میں کہا میں اسی روٹ پہ ہوں. تو انہوں نے کہا خان رضوانی صاحب ہوں گے وہاں ملتان میں, تو ان سے کوآرڈینیٹ کر لیں. تو جب میں ملتان پہنچ کے میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں بابا جی. اس وقت آپ جب 100 کلومیٹر جا چکے تھے تو اس وقت تو موبائل فون نہیں تھا. آپ کو انہوں نے کیسے اطلاع دی تھی؟ نہیں, موبائل فون تھا میرے پاس, موبائل فون تھا 1988 میں. سیٹلائٹ فون جو موبائل تھا وہ تھا میرے پاس, وہ گاڑی میں اٹیچ ہوتا تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ نے وہاں جانا ہے. تو میں نے کہا میں تو بہت آگے نکل آیا ہوں. انہوں نے کہا خان رضوانی سے آپ رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے. ملتان پہنچ کے خان رضوانی صاحب کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ بستی لال کمال کے باہر کھڑا ہوں, تو یہاں آپ بھی نہ آئیں تو اچھا ہے. میں کہ کیوں؟ کہتے یہاں فوج نے بیریئر لگائے ہوئے, اندر جانے کی اجازت نہیں. میں بھی ایک چائے والے کے پاس باہر کھڑا ہوں, جو گاڑیاں اندر آ رہی جا رہی ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں. میں وہاں پہنچا, وہاں جا کے دیکھا تو خان رضوانی صاحب وہیں کھڑے تھے. میں نے کہا اندر تو آئے نا. انہیں اندر بٹھا دیا. اب وہ ڈبل کیبن ڈالا اس طرح کا تھا جیسے پولیس کے ڈالے ہوتے ہیں. تو میں نے ساتھ بلا لیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اندر کس طرح گھسنا ہے. اسی طرح میں نے دیکھا کہ ایک بلیک کلر کی کارڈ یا کرولا آئی ہے, اور انہوں نے کچھ بتایا, وہ آرمی والوں نے سلوٹ کیا ہے اور اس کو اندر چلی گئی. اس طرح دوسری تیسری گاڑی کے ساتھ یہ ہوا. تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ کوئی متاثرین کی فیملی کی گاڑی ہے, تو ان کو پوچھنے کے بعد اجازت دیتے ہیں. اسی دوران میں نے اچانک سیکنڈوں میں ڈیسیژن لیا اور ایک گاڑی کے پیچھے وہ اپنا ڈالا لگا دیا. جب اس کو پرمیشن دی, میری لک یہ ہوئی, جو میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا, کہ انہوں نے کہا کہ شاید اس کی کو اسکواڈ کرتی ہوئی گاڑی ہے. تو وہ گاڑی نکلی, میں بھی نکل گیا. 7 بیریئر میں نے کراس کیے جو آرمی کے بیریئر تھے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ایک تمبو کناتے سی لگی ہوئی تھی, وہاں جا رہے تھے. تو میں صرف ٹیلے کی طرف چلا گیا. میں نے اپنے فوٹوگراف کہا کہ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے وہ دور سے تصویریں جہاز کی بنا لیں. بنا کے ان دنوں ریلیں ہوتی تھی کیمرے کی, متاثرہ جہاز جو, ہاں وہ ریلیں میں نے کہا یہاں سیو کر لیں, کہیں چھپا دیں. وہ گاڑی میں نے کہا آگے سے آپ سے چھین بھی لی جا سکتی ہیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد میں کرتے کرتے تو میں چلا, میں کہ اندر بھی جاؤں نا. تو میں گیا. پہلا کیمپ ہی ایک پولیس کے ڈی ایس پی کا تھا, اور وہ ڈی ایس پی روایتی سے بڑے سے پیٹ والا ڈی ایس پی بیٹھا ہوا, اپنی ذات سے بھی آوازدار بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے بڑے احترام سے ہاتھ ایسے باندھے ہوئے, تو میں نے کہا کیا ڈیڈ باڈیز چلی گئی؟ تو اس نے عجیب سے دیکھا, کہتا ہے کیڑیاں ڈیڈ باڈیاں, سانوں پہلے 32 کی لسٹ بھیجی سی, ہن 70 تو اتنے کی لسٹ بھیجی تھی, 71 کی. مٹی پا کے تبوت پورے کر رہے ہیں. یہ جملہ کہہ کے میں نے اس کو گلے لگایا. میں کہ کیا بات ہے؟ تو اس سے اس نے کہا ہم نے تو بیان بھی لے لیے ہیں یہ وہ فلان. میں کہ وہ ہم بھی لیں گے. تو اس سے میں نے جو انہوں نے بیان لیے ہوئے تھے پولیس نے, وہ بھی لے لیے. اس کے بعد اس کا میں آگے گیا جہاں جہاز کا ملبہ پڑا تھا. وہاں جو ہے نا وہ امریکن بہت فاسٹ موو کر رہے تھے, میں ان کے ساتھ ہو گیا. اور پتہ چلا کہ یہ اتنے تیز چلتے چلتے کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہاز کا بلیک باکس تلاش کر رہے ہیں. جہاز بھی C-130 تھا, جو سیفسٹ جہاز اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ وہاں یہ بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ کیونکہ اڑان کے فوری بعد گرا ہے, اس لیے اس کا اتنا فیول گرا ہے کہ شاید آگے 20-25 سال یہاں فصل بھی نہ ہو. اور ایگزیکٹ ایسا ہی ہوا تھا. تو اب وہ جو صحرا کی, میں جاگر پہنے ہوئے تھے, جین جاگر, تو جاگر سے بھی ہیٹ اتنی آ رہی تھی دماغ تک جاتی تھی. وہ سارا ایونٹ میں نے کور کیا وہاں, اور وہاں کرائم سین دیکھا, اور پھر لوگوں کے بیانات لیے,
مجھے حیرت اس بات کی کہ جو پولیس نے جن 200-300 کے لوگوں کے بیان لیے ہوئے تھے، میں نے 150 لوگوں کے بیان لیے. عدنان ملک صاحب دیکھیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی دوسری جگہ بیٹھا ہے، جہاز کو ہر بندہ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھے گا. بالکل صحیح. لیکن وہاں وہ سب نے بیان کیا دیے، انہوں نے کہا یوں جہاز آیا، یوں نیچے آیا، پھر اوپر ہوا، پھر یوں گر گیا. پڑے پڑھائے بیان.